السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع سوال نمبر 8 سے متعلق ہے۔ یہ سوال 15 نمبر پر مشتمل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سوال میں شامل نصاب شعراء کرام کے کلام کی خصوصیات، ان کی طرز تحریر کی خصوصیات، ان کے کلام کے فنی محاسن بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ سوال 12 سے 13 سرخیوں کا بھی متقاضی ہے۔ کچھ ناقدین کی آیا لکھی جاتی ہیں اور اشعار کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ سوال کے شروع میں یعنی اس کے آغاز میں ہمیں شاعر کا مختصر سا تعارف بیان کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی طرز کلام کی فنی محاسن بیان کی جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اس سوال کو اپنی امتحانی کاپی میں کیسے لکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے کاپی کی پیشانی پر نئے صفحے پر ہم لکھیں گے سوال نمبر 8 مارکر سے جلی حروف میں لکھیں گے۔ اس کے بعد طرز تحریر ایک آپشنل ہے، آپ لکھنا چاہیں تو لکھ دیں، اور اس کے بعد آپ 2 سطور کی جگہ خالی چھوڑیں گے۔ اس کے بعد واضح کر کے 3 شاعروں کے نام دیے جائیں گے، آپ نے کسی ایک کا انتخاب کر کے جلی حروف میں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 لائنیں چھوڑیں گے اور اس کے بعد آپ نے سرخی الف کی شے سرخی آئے گی کچھ شاعر کے بارے میں، یعنی شاعر کا مختصر سا تعارف۔ عزیز طلبہ، اگر آپ چاہیں تو تعارف ایک اقتباس کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس طرح سے 5 سے 7 ذیلی سرخیوں کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، جن کو آپ ایک ایک اس میں بیان کرنا ہوگا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے تعارف میں شاعر کا نام لکھا، سید خواجہ میر درد۔ اس کے بعد تخلص درد لکھ دیا، ان کی ولادت 1721، یہ میں بھول گیا تھا لکھنا، 1721 دہلی انڈیا۔ ادبی مقام تصوف کا امام، وجہ شہرت نظر وحدت الوجود۔ یہ ابھی ہم ان کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے آپ کو، اب اس سے تھوڑا سا اس کا لکھنا ہے۔ پھر ان کی وفات بھی لکھنے جاتے رہی 1785۔ دہلی میں پیدا ہوئے اور پوری زندگی اپنی دہلی ہی میں گزار دی، وہیں پر وفات پائی۔ نامساعد حالات میں بھی دہلی کو نہ چھوڑا۔ ادبی ورثہ، ایک دیوان فارسی کلام اور ایک دیوان اردو کلام۔ آپ کاپی میں خواجہ میر درد کا اتنا مختصر سا تعارف لکھ دیجئے، اور اس کے بعد آپ 2-3 سطور چھوڑ کر، یا تقریباً یہ ایک صفحے پر آ جائے گا، اگر نہیں آتا تو کوشش کیجئے کہ دوسرے صفحے پر لے جائیں، نہیں تو اسی صفحے پہ 2 لائنیں چھوڑ کر پھر آپ ایک اور دیں گے۔ یہ شے سرخی طرز تحریر کی چیدہ چیدہ خصوصیات۔ اس میں عزیز طلبہ آپ پھر 9 سے 10-12 سرخیاں جو ہیں وہ لکھ دیں گے، اور پھر جن کے کلام کی پھر ان کی آپ ایک ایک کر کے وضاحت کریں گے۔ لکھ لیں گے ایسے سے مارک پوائنٹر سے ساری لکھنے کے بعد پھر مارکر سے نیچے نمبر 1 لکھیں گے تصوف، اور اس کے بعد اس کی وضاحت شروع کر دیں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ، ہم اپنے
اس موضوع کو دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اختصار سے مختصر طور پر ہم خواجہ میر درد کو بیان کریں، خواجہ میر درد کے کلام کی خصوصیات، اور اس سے قبل خواجہ میر درد کے بارے میں تھوڑا سا ان کا مختصر تعارف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سید خواجہ میر نام اور درد تخلص تھا۔ درد اردو ادب میں صوفی شاعر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ باپ کا نام محمد ناصر اندلیب تھا۔ 1719 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب ایک صاحب دیوان، صوفی شاعر اور گوشہ نشین بزرگ تھے۔ درد کی تعلیم اسی دینی ماحول میں ہوئی۔ خواجہ صاحب نے ابتدا میں فوج کی ملازمت کی، لیکن والد کے حکم پر ملازمت چھوڑ کر 28 برس کی عمر میں گوشہ نشین ہو گئے، اور باپ کے انتقال کے بعد ان کی سجادہ نشین اور ان کے قائم مقام ہوئے۔ اس کا اثر ان کی شاعری پر بھی بہت بڑا، اور درد نے اسی اثر کو لیتے ہوئے غزل میں تصوفانہ خیالات داخل کیے۔ عزیز طلبہ، اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی طرز تحریر کی چیدہ خصوصیات پر۔ جیسا کہ عزیز طلبہ ہم نے تختہ تحریر پر دیکھا کہ نمبر 1 خصوصیت تصوف صوفیت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا عشق۔ درد پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اسے فن بنایا۔ خواجہ میر درد نے تصوف میں جو کہا آج تک کسی سے نہ ہوا۔ درد کی عظمت اس میں ہے کہ ان کی شاعری ایک صوفی کی شاعری معلوم ہوتی ہے۔ وہ صوفیانہ عقائد اور مسائل کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کی شاعری کا لب و لہجہ صوفیانہ ہے۔ مثال کے طور پر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ قناعت پسندی، درد کی شاعری میں مصائب زندگی کے خلاف شکوہ و شکایت کا وہ رنگ موجود نہیں جو میر کے کلام میں ملتا ہے۔ ان کی فریاد میں تلخی و یاس نہیں ہے، جبکہ زمانے کی ہلاکت خیزیوں کے سامنے بڑے بڑے ثابت قدم ہار گئے۔ درد نے اپنا ثبات اور استقلال نہ چھوڑا۔ انہوں نے اپنے دور کے واقعات کے اشارات بھی بہت کم دیے ہیں، اور حالات کے گرم و سرد کو اپنی فطرت اور سینے میں سمو لیا ہے۔ عکس کلام پیش کرتا ہوں، آیا نہ اعتدال میں ہرگز مزاج دہر، آیا نہ اعتدال میں ہرگز مزاج دہر، میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سمو گیا۔ خود ستائی، درد کے کلام میں خود ستائی کا عنصر بھی واضح رہا۔ کہیں کہیں وہ اپنی تعریف کرتے دکھائی دیے۔ مثلا، پھولے گا اس زبان میں گلزار معرفت، پھولے گا اس زبان میں گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں وہ یہ تخم بو گیا۔ دنیا کی بے ثباتی، درد چونکہ صوفی شاعر ہیں اور ان کا دل خالق حقیقی کے عشق سے سرشار ہے، اس لیے انہوں نے ہمیشہ اپنے کلام کے ذریعے
اس امر کو واضح کیا کہ دنیا حقیقی ٹھکانہ نہیں بلکہ حقیقی گھر تو آخرت ہے۔ درد کے کلام میں ہمیں جا بجا دنیا کی حقیقت اور بے ثباتی عیاں نظر آتی ہے۔ مثلاً وائے نادانی وقت مرگ یہ ثابت ہوا، وائے نادانی وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ سوز و گداز، درد کے کلام میں سوز و گداز کثرت سے موجود ہے۔ وہ اکثر سوز کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے کلام میں دنیا کے عواہم، غم، مصائب اور آلام کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، بلکہ انہوں نے تو زندگی کو طوفان کہہ ڈالا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ نمبر 6 وحدت الوجود۔ عزیز طلباء طالبات، صوفیہ کے دو مختلف مکتبہ خیال ہیں۔ پہلا وحدت الوجود، ان لوگوں کا خیال ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں وجود حقیقی کا حصہ ہیں اور ہر شے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ دوسرا وحدت الشہود، ان لوگوں کا خیال ہے کہ تمام اشیاء خدا نے خارج سے پیدا کی ہیں اور کائنات کی تمام چیزیں مظہر خداوندی ہیں۔ درد وحدت الوجود کے نظریہ کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ شرف انسانیت۔ عزیز طلباء، درد کے یہاں عظمت انسانی کا احساس سب سے زیادہ ہے۔ صوفیانہ آداب جو شاہ عالم کو بھری محفل میں ٹوک دیتے ہیں، ان کے کلام میں جگہ جگہ پائی جاتی ہیں۔ وہ جگہ جگہ انسانیت کی عظمت کا پرچار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں، باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں، گر یار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں۔ رنگ تغزل۔ عزیز طلباء طالبات، درد کے یہاں ایسے اشعار کی کمی نہیں جن میں خالص عشق کا انداز پایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو عشقیہ اشعار کہے ہیں اور حسن و عشق کے نغمے الاپے ہیں، اس میں بھی پاکیزگی تخیل اور احترام میں حسن و عشق پایا جاتا ہے۔ مثلاً اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اخلاقی مضامین۔ ہماری نیکسٹ سرخی اخلاقی مضامین۔ عزیز طلباء، ہمیں خواجہ میر درد کی شاعری میں جا بجا اخلاقی مضامین بھی ملتے ہیں۔ مثلاً درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، بہت بڑی تعداد جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں۔
بلاغت. بلاغت کہتے ہیں کہ کلام میں بیان کیے گئے موضوعات کا سمجھ میں آ جانا. عزیز طلبہ طالبات، ایک اچھا شاعر وہ ہوتا ہے جس کی بات پڑھنے والا آسانی سے اور فوراً سمجھ جائے. اس خوبی کے لیے زبان و بیان پر پوری قدرت کی ضرورت ہوتی ہے. درد اس خوبی سے مالا مال ہیں. زبان و بیان پر انہیں مکمل عبور حاصل ہے. الفاظ کے چناؤ میں بھی انہیں بڑی مہارت حاصل ہے. اسی لیے ان کا کلام ہر پڑھنے والا نہ صرف فوری طور پر سمجھ جاتا ہے بلکہ اس میں موجود پیغام بھی قبول کر لیتا ہے. مثلا ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے. تو یہ جو تھی عزیز طلبہ تحریر کی چیدہ خصوصیات جن کو میں نے آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کیا. عزیز طلبہ، آپ بھی ان کا 2-2 3-3 سطور میں اسی طرح سے ہی وضاحت کریں گے. پہلے آپ سرخی لکھیں گے، سرخی ایک تصوف، اور اس کے بعد یہاں سے یعنی 2-3 لفظوں کی جگہ چھوڑ کر لائن میں دوسری لائن سے یہاں سے لکھنا شروع کریں گے. اور پھر جب آپ وضاحت مکمل کر لیں تو ایک لائن چھوڑ کر شعر جو ہے وہ مارکر سے واضح کر کے لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ایک سطر چھوڑیں گے. اس طرح سے خوبصورت کر کے اپنی پیشکش کو بہترین بنائیں گے. جس قدر آپ کی پیشکش بہترین ہوگی عزیز طلبہ طالبات، آپ کا نمبر آپ کے اتنے اچھے آپ ان نمبروں کے مستحق قرار پائیں گے. ناقدین کی آرا. عزیز طلبہ طالبات، چونکہ سوال 15 نمبر پر مشتمل ہے، اس میں ناقدین کی آرا لکھنا بھی بہت ضروری ہے. ناقدین کی آرا میں آپ 2 سے 3 ناقدین کی آرا لکھ سکتے ہیں. جیسا کہ لکھیے میر تقی میر، سرخی دیجیے مارکر سے، اور اس کے بعد آپ نے واوین میں لکھنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کسی کا قول، کسی کے کہے ہوئے الفاظ واوین میں لکھے جاتے ہیں. لہٰذا آپ میر تقی میر لکھ کے اس کے نیچے پھر 2 لفظوں کی جگہ چھوڑ کے بالکل درمیان میں واوین میں لکھیں گے. سیاہی کا رنگ بدل کر یا واضح کر کے جلی حروف میں لکھیں گے کہ درد ریختہ کا زور آور شاعر ہے. میر تقی میر نے کہا تھا خواجہ میر درد کے لیے. اسی طرح محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بحروں میں جو اکثر غزلیں لکھتے ہیں گویا تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دیتے ہیں. امیر مینائی ایک بہت معروف نام نعت کے حوالے سے، ان کے کلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ پسی ہوئی بجلیاں معلوم ہوتی ہیں. اور خواجہ میر درد کے متعلق ایک مشہور و معروف جملہ جو رام بابو سکسینہ نے لکھا تھا، کہتے ہیں درد اردو شاعری کے تاج کا سب سے بڑا ہیرا ہے. بہت مشہور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قول. آپ اس کو یاد رکھیے، اس کو تحریر کر دیجیے. میر حسن ان کے کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ خواجہ میر درد کا کلام اگرچہ مختصر ہے لیکن حافظ کے کلام کی طرح سراپائے انتخاب ہے. حافظ شیرانی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ منتخب، خوب چن چن کے اچھی باتیں لکھی گئی ہیں. مرزا علی خان لطف فرماتے ہیں اگرچہ دیوان مختصر ہے مگر سراپا درد و اثر ہے. اسی طرح خواجہ میر درد کے بارے میں عظمت اللہ خان تحریر فرماتے ہیں کہ خواجہ میر درد اردو ادبیات میں صوفیانہ شاعری کا باوا آدم ہے. عزیز طلبہ طالبات، آپ ان ناقدین کی تنقید نگاروں کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے 5-6، آپ ان میں سے کوئی سے 3 یا 4
اتنے آپ کے آسانی سے آپ کر سکیں یاد، ان کی ناقدین کیارہ لکھیے گا۔ تو یہ اس ہمارا آج کا سوال مکمل ہوا۔ اس میں پھر میں آپ کو ایک دفعہ تھوڑا سا اس کا واضح کر دوں کہ سوال نمبر 8 طرز تحریر بالکل واضح کر کے اوپر لکھیں گے نئے صفحے پہ، 2 لائنیں چھوڑیں گے، خواجہ میرداد یا جو بھی آپ منتخب کریں، آج کے ہمارے موضوع تھا یہ۔ اس کے میں آپ نے اس کی شاعر کے بارے میں مختصر سا آپ نے ان کا ایک چھوٹا سا تعارف دے دیا۔ آپ اس کو تعارف اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں، پیراگراف کی شکل میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ پھر نیچے اگر جگہ ہو تو آپ پہلے واضح کر کے جلی حروف میں یہ شے سرخی دیں گے، طرز تحریر کی چیزہ خصوصیات کو لکھ لیجئے، آسانی رہتی ہے۔ پھر ایک ایک خصوصیت کی اس طرح سے آپ تشریح کر دیجئے۔ اس سوال کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ مزید معلومات لینا چاہیں تو آپ بلا توقف ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔